سورہ صافات کا تیسرا رکوع تلاوت کیا گیا ہے، اور اس رکوع میں ایام الاضاحی کی مناسبت سے، یعنی قربانی کے ایام، یہ جو 10 ایام ہیں ان کو ایام معلومات قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یا ولیال عشر 10 راتیں ہیں، ان کی وہی فضیلت ہے جو رمضان کی آخری 10 راتوں کی۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر من عشر الاواخر من رمضان، جس طریقے سے لیلۃ القدر کی تحری اور اس کی تلاش کرنا اور لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی ایک خاص فضیلت ہے، اس طریقے سے ذی الحجہ کے 10 ابتدائی ایام کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی مناسبت حج سے، کیونکہ اسی میں تمام ارکان حج ادا ہوتے ہیں، اس میں قربانی دی جاتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں گویا کہ پوری امت اس یعنی بحیثیت امت اپنی اس عظیم قربانی کے ساتھ ساتھ اس عظیم مقصد کو بھی ہر سال دہراتی ہے اور یاد رکھتی ہے کہ اس کے لیے اس کو وجود بخشا گیا ہے۔ یعنی گویا کہ ہر ایک سال میں اس بات کی تجدید کرائی جاتی ہے کہ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے بلکہ وہ ایک امت ہے، اور وہ امت ہدایت و رشد ہے، اور اسی وجہ سے ان کو خیر امت کہا گیا ہے، اور اس کی اساس اور اس کی بنیاد، جس بنیاد پر یہ امت قائم کی گئی ہے، وہ طریقہ زندگی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختیار فرمایا تھا، اور پھر جس کی پیروی تمام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، یہاں تک کہ جس کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی ہدایات اور آپ کے احکامات کی بنیاد پر یہ امت جو امت وسط ہے اس کو تشکیل دیا گیا۔ تو ہر سال اس عہد کی تجدید کرنا، اس کو یاد رکھنا اور اس کو یاد کراتے رہنا، یہ اصلاً اس عظیم قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر چونکہ اسی مناسبت سے وہ واقعہ قربانی اور اس سے متعلق جو آیات قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں وہ پڑھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات جو بہت اصولی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام انسان کو بے شمار غلامیوں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتا ہے۔ حضرت ربیعی ابن عامر نے یہ بات بہت وضاحت سے کہی تھی رستم کے دربار میں کہ اللہ تعاصنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ ہمیں اللہ نے اس لیے دنیا میں برپا کیا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں، اور بے شمار خداؤں کی بندگی سے نکال کر اس کو اللہ کی بندگی میں لے آئیں، اور بے شمار ظلم و ذاتی اور فساد سے نکال کر اس کو اسلام کے عدل تلے لے آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں برپا کیا ہے، ہماری بعثت کا مقصد یہ ہے، اور یہ بعثت کا مقصد اسی صورت میں انسان کے ذہن میں اتر سکتا ہے جب وہ اپنے ذہن اور فکر کو غلامی سے نکالے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یعنی غلامی محض، اس کا مطلب ہوتا ہے ایبسولوٹ سلیورٹی، کہ آپ کسی کے مکمل مطلق غلام ہیں اور آپ کے فکر و نظر کے اوپر بھی کوئی چیز سوار نہیں سوائے اس کی غلامی۔ اس معنی میں آسمان و زمین و آفاق و انفس میں جو بڑی قوتیں ہیں وہ اس معنی میں اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہیں کہ اس پہ انسان کا زور نہیں چل سکتا، بادلوں پہ، ہواؤں پہ، اور اس طریقے سے موسمیات کے اوپر، اور اس طریقے سے جو پورا ویدرک سسٹم ہے، آسمان و زمین میں سیارے اور ستارے، اس پر انسان کی کوئی قوت نہیں چل سکتی، وہ صرف اللہ کے مطیع اور اللہ کی ہی اطاعت میں ہی گم۔ اور دوسری سطح کی غلامی وہ ہوتی ہے کہ اس میں کہیں یعنی اللہ کا بھی انسان یعنی کوئی اللہ کی مخلوق مطیع ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کا بھی مطیع ہے۔ اس کی مثال حیوانوں کی سی، کہ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ایک ہاتھی پر سواری کر رہا ہے، یعنی اس نے بڑے اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ بڑے جثے کو اپنے دستے نگو یا اپنے لیے مسخر کر لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہاتھی یا بھیڑ یا بکری یا اونٹ یا وہ جانور جس کو ہم گویا کہ قربانی کے ایام میں ذبح کرتے ہیں وہ انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے غلام اور آپ کے مسخر کیوں ہیں؟ کیونکہ اصلاً فکر و نظر میں وہ غلام، اس لیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو نکیر پکڑ کے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔
تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک تو وہ غلامی ہے جو آسمان و زمین نے اختیار کی اللہ تبارک تعالیٰ کی، جو خود غلامی محض ہے، ایبسلوٹ سریورٹی، اور ایک وہ غلامی ہے جس میں اللہ کی بھی غلامی ہے اور اس میں انسانوں کی بھی غلامی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے سے بچے کی بھی اطاعت کرنے اور غلام بن جانے کے لیے وہ جانور اور حیوان تیار ہے۔ تو یہ غلامی انتہائی ذلت اور مسکنت کی غلامی۔ جب انسانیت کا کوئی گروہ اس قسم کی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گویا کہ انسانیت کے لیے کلنک اور ایک دھبا ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اس غلامی سے نکال کر، جس میں انسان کبھی کسی کا آقا بنتا ہے یا اس میں انسانوں کے بنائے ہوئی طرح طرح کے نظریات، میتھالوجیز انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، یا کوئی حاکم وقت یا کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی قوت یا کوئی طاقت یا کوئی مافوق الفطری کوئی عقیدہ انسانوں کے ذہن میں بٹھا کر ان کو اپنا غلام بنایا جاتا ہے۔ اس تمام غلامیاں انسان کو اس حیثیت میں لے آتی ہیں جس میں ایک حیثیت ان جانوروں کی ہے کہ جس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اس ذہنی غلامی سے اس ذہنی غلامی سے انسان کو آزاد جو چیز کراتی ہے وہ اصلاً قربانی ہے اللہ کے لیے۔ یہ ہے اصلاً مقصد اس قربانی کا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی، اور پھر اس کے بعد جو ترتیب وار قربانیاں ہم دیتے چلے آ رہے ہیں وہ قربانیاں اسی کی یاد ہے اور انسان کو اس غلامی سے نکالنا ہے۔ اس وقت ہماری صورتحال اس بھیڑ بکری اور اس جانور کی طرح ہے کہ جس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر غلام ہو چکا ہے۔ اور بحیثیت امت اس وقت مسلمانوں کی حیثیت اسی طرح سے ہے کہ اس کو چھوٹا سا ایک غیر پڑھا لکھا، ایک بالکل بدو قسم کا انسان یا بدو قسم کا اسی جیسی کوئی قوت یا ایک بالکل کمزور قوت ہم اور آپ کو غلام بنائے ہوئے، جیسا چاہتی ہے اس کو ویسا نچاتی ہے، اپنے اشاروں پر جیسا چاہتی ہے اس کو چلاتی ہے، اور ہم کوئی چو چرا نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا نا، غلامی میں نہ کام آتی ہے تقدیریں نہ تدبیریں۔ اگر انسان غلام بن جائے تو پھر کوئی بھی تقدیر کر لے، کوئی بھی تدبیر کر لے، وہ بہت اچھا، یعنی بحیثیت قوم جو غلام بن چکی ہے۔ اب اس میں آپ کتنے ہی انٹلیکچوئلس پیدا کر دیجئے، کتنے ہی ڈاکٹرز پیدا کر دیجئے، کتنے وکلاء پیدا کر دیجئے، کتنے ہی جو ہے سیاستداں پیدا کر دیجئے، کتنے ہی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کر دیجئے، کہ ذہنی طور پر ہم غلام ہیں، تو ہم کسی نہ کسی کے غلامی میں ہی چل کر اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی کو تلاش کرتے ہیں۔ اسلام جس چیز کو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی غلامی میں آئے اور تمام انس اور جن اور تمام قسم مافوق الفطری اور قوتیں اسے غلامی سے نکل کر وہ اللہ کی غلامی اور اللہ کا غلام بن جائے، تاکہ وہ اپنی رفعت اور عظمت میں آسمان و زمین اور چاند و ستاروں کے مانند ہو جائے، کہ جس پر کسی کی قوت کار فرما نہیں۔ کوئی دنیا کی بڑی طاقت ہو وہ کیا چاند کو مسخر کر سکتی ہے؟ کوئی دنیا کی بڑی طاقت ہو کیا وہ ہواؤں کو مسخر کر سکتی ہے؟ تو وہ تسخیر صرف اللہ کے لیے، وہ ہواؤں کا جو اطاعت ہے وہ صرف اللہ کے لیے۔ اس کے بالمقابل حیوانوں کی اطاعت انسانوں کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان اپنی اس غلامی میں، جس میں اس سے نکالنے کے لیے اس کو بھیجا گیا دنیا میں، خلیفہ بنایا گیا تھا، جب اپنی غلامی میں گرتا ہے تو بل ہم عدل، اللہ فرماتا ہے وہ چوپایوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہاں جو مقصود ہے اس واقعہ کا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے دنیا میں تاکہ ہم تمام انسانوں کو غلامی سے نکالیں اور خود اپنے ذہن کو دوسروں کے غلامی سے آزاد کریں۔ ورنہ ہم دنیا میں کتنے سارے لوگ پیدا کرتے ہیں، اگر وہ ذہنی طور پر فکر و نظر میں دوسروں کے غلام رہیں گے تو وہ اپنے اندر سے صرف غلام پیدا کرتے رہیں گے۔ نتیجتاً یہ جو صورتحال اس وقت ملت اسلامیہ کی ہے کہ چھوٹی سی قوتیں، تھوڑے تھوڑے سے لوگ آپ کو غلام بنائے ہوئے ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں گھسیٹ رہے ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں آپ کو قتل کر رہے ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں وہ مار رہے ہیں۔ یہ سچویشن ایسے ہی برقرار رہے، اور اس سچویشن کو اور اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں قربانی کی ضرورت ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا اور وہ ان کے مقابلے میں صفر یعنی کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تمہاری یہ مال و متاع اور تمہارا گھر بار چھوڑ کر اس ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اب کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے تو لوگ نکلے نہیں تھے، آپ کے متبعین میں تو کچھ نہیں تھے سوائے حضرت لوط کے، ایک ہی شخص ایمان لایا تھا عراق کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو صرف اس کے نتیجے میں ایک شخص ایمان لایا، تو چونکہ آپ کے پیچھے ایمان لانے والوں کی کوئی بڑی تعداد نہیں تھی،
لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کوئی اولاد عطا فرما دے جو میری اطاعت کرے، میرے اس پیغام کو سمجھے اور اس کو دنیا میں پھیلائے، یعنی ایک میرا ایک ہینڈ دے دے، ایک قوت دے دے تاکہ وہ بھی اس کام کو لوگوں میں پہنچائے۔ اللہ سے دعا کی اے رب مجھے نیک اولادیں عطا فرما۔ وبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو انتہائی مطیع و فرمانبردار، انتہائی پاک باز، انتہائی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یکسو ذہن کا اور انتہائی یوں کہہ سکتے ہیں اللہ کا مطیع و فرمانبردار ایک بیٹا ان کو ہم نے عنایت کر دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، اور بائبل کے تدبر سے یعنی بائبل کی جو واقعات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہوگی جب آپ نکلے تھے عراق سے اور آپ مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہوئے جب آپ کعبۃ اللہ یعنی مکۃ الحرام میں پہنچے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال کی ہو گئی تھی۔ جب تک آپ کو اللہ دعا تو آپ نے کی تھی لیکن اس کا مظہر 86 سال کے بعد اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ابراہیم کو اللہ نے بیٹے حضرت اسماعیل عطا فرمائے اور اس وقت آپ کی عمر 86 سال کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي، اب اس کے پہلے کیا اور بعد کے واقعات کہ آپ نے بے آب و گیا میں حضرت اسماعیل کو آباد کیا، حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا اور آپ چلے گئے اپنے اس مہم پر، اس دعوت کی مہم پر جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور اپنے ایک شیر خوار بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر جب ایک وقت کے بعد جب آپ لوٹے کہ جب اسماعیل جوان ہو گئے، اس قدر جوان ہو گئے کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، کام و کاج میں، کھیل کود میں، مطلب سب کام کرنے لگے۔ فلما بلغ معه السعي، تو جب حضرت اسماعیل اپنی کوشش آپ کے ساتھ کوشش کرنے کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی گویا کہ 18-19 سال کے ہو گئے، قال یا بني انی ارى في المنام انی اصبحت فانظر ماذا ترى، اس وقت کہا اے میرے بیٹے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا اس معاملے میں کیا جواب ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ذبح کر چکا ہوں یا میں نے تمہیں ذبح کر دیا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب میں دکھایا گیا۔ اس کی تعبیر وہ یہی سمجھے کہ مجھے اپنے بیٹے کی قربانی دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں، اور یہ اس لیے بات رکھی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو دعا میں نے کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ سے صالحین عطا فرما، تو واقعی یہ بیٹا صالح ہے کہ نہیں، یعنی اس میں وہ صالحیت ہے، اس میں وہ نیکی ہے کہ وہ قبول کرتا ہے۔ تو اس سے یہ دو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر جو صالحین کا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اولاد عطا فرما صالح، تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح و سالم ہو، اپنے پوری فزیکل وجود کے ساتھ، اس کے ہاتھ پیر درست ہوں، ذہن درست ہو، خاندان سب کام، یعنی صالح اس معنی میں کہ بالکل نیچرل برتھ کے ساتھ ایک بہتر اولاد عطا فرما۔ اور ایک صالح یہ ہے کہ وہ اس کاز کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کوشش کر رہے تھے، وہ اس مقصد میں بھی کام آئے، اس مقصد کے لیے بھی وہ تگ و دو کرے، اس معنی میں وہ صالح، تو وہ یعنی فزیکل طور پر بھی صالح ہے اور اس عظیم مقصد کے لیے بھی وہ کیا اپنے اس زندگی کو جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی لگائے گی، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ واقعی صالح ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضرت ابراہیم کی بیٹے اسماعیل نے یہ ارشاد فرمائی، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے بس آپ اس کو کر گزریے، جو کہا گیا اس میں دیر مت کیجیے، کسی قسم کا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عنقریب آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ بات اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو جواباً عرض کی گئی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، لہٰذا جب وہ دونوں چلے، یعنی دونوں جب اسلام لے آئے، جب دونوں اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی اطاعت کر لی اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل حضرت ابراہیم نے زمین پر لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس وقت ہم نے ابراہیم کو آواز لگائی، فصدقت الرؤیا، کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ کسی ایک لمحے کے لیے پس و پیش میں مبتلا ہوئے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کے خواب تو اور وحی کی ہی قبیل کے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں ان کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہا کہ یہ خواب ہے، کوئی تعویل کر لیتے ہم اور آپ کی طرح۔ ہم لوگ جس یعنی دین کے ماننے والے ہیں اور جس مزاج کے ہم اس دین کے حامل بنے ہیں، تو اس مزاج ہم نے جو بنایا ہے اس دین کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے دین کی تعویل کرتے ہیں۔ دنیا کے بے شمار امور ایسے ہیں جس میں دین ہمارے سامنے ایک واضح راستہ رکھ رہا ہے، لیکن کیونکہ میری خواہش اور میری اپنی فوائد اس راستے پر چل کر حاصل نہیں ہوتے، لہٰذا میں اس میں کچھ اپنے طرف سے تعویل کر کے یا اس راستے کو کہیں اپنے مطابق اپنے طریقے سے انوکول بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اسی کے نتیجے ہے کہ دین کی جو اصل شکل ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے ہم تک آج پہنچی ہے اور جو ملی ہوئی ہے،
اس شکل پر عمل کرنے والے لوگ بہت زیادہ خال خال اور چند نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی ایک ایسی تعبیر کر لی جس سے ہم خوش بھی ہیں اور اس پر چل کر ہمیں آسانی بھی بظاہر محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے اس کی تعبیر نہیں کی، خواب کے ساتھ خواب دکھا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے ذبح کرانا ہی مقصود ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے کسی قربانی دینا مقصد ہو، لیکن آپ نے کوئی تعویل نہیں کی، کوئی پش و پیش نہیں، کچھ ذرا بھی پش و پیش نہیں ہوئے، اور فوراً اپنے بیٹے کو لے آ کر اس قربان گاہ پہ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ونادیناہ یا ابراہیم، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ تم نے اپنے خواب کو جو اس کی شکل کی، اس کی تصدیق، یعنی اس کو مکمل صداقت کے پیکر میں، اس کو پورے اس خواب کو ایک حقیقت کے پیکر میں اس کو وجود بخش دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ، یعنی یہ جو کیفیت ہے ابراہیم اور اسماعیل کے اس واقعے کی، یہ اس بات کی تلقین کرتی کہ اس وقت مسلمانوں کی جو کیفیت ہے پورے عالم کے اندر، وہ ابراہیم اور اسماعیل کے اس واقعے سے ذرہ برابر منحرف نہیں، اور بس فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی دے دی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس وقت اگر مسلمان اپنی قربانیاں دے دیں اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ اپنے فکر و نظر کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو سپرد کر دیں، تو پھر وہ کیفیت اور وہ شعور انسان کے اندر پیدا ہوگا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عظیم ایک انقلاب دنیا میں پیدا کیا جا سکتا ہے، جس انقلاب کے لیے ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی شش و پنج کے، بغیر کسی شک و شبہ کے اپنے اس خواب کی تصدیق کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوئے۔ اللہ نے ان کی اس خواب کی تصدیق کی، صداقت اور اس کی بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمایا۔ اب جو اس وقت قربانیاں دی جا رہی ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں، وہ فزیکل ایک بکرا لیا اس کو قربان کر دیا، اور اس سے پہلے بھی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے قربانی کے جانور کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں کہ 10 دن پہلے قربانی کا جانور خرید لیا، پھر یہ ہے کہ بھائی قربانی کا جانور اس لیے خریدا جائے کہ بھائی تھوڑی سی انسیت پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کرتے وقت اس میں اپنی کچھ محبت جو اس سے ہو گئی تھی وہ قربان ہو۔ لیکن یہاں تو اس میں تعلق ہے کہ بڑا بکرا خریدنا اور تشہیر کرنا اور اس کا فوٹو ڈالنا اور قربانی کے وقت اس کا فوٹو کھینچنا اور گوشت کی تقسیم کے وقت فوٹو، یعنی ہر چیز ہم نے لوگوں اور معاشرے کو گویا کہ اپنی ایک ایکٹیویٹی بتانے کا ایک نظریہ اور ذریعہ بنا دیا۔ بڑے بکرے خریدنا اور بہت مہنگے قربان جانور خریدنا، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ ہو کہ بھائی ہمارے گھر میں جو بکرا آیا وہ پڑوسی گھر کے بکرے زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ تندرست ہیں، ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ تو قربانی بچوں کی خوشی کے لیے نہیں، یہ جانوروں کی قربانی اپنے مال کی اسراف اور فضول خرچی یا دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ عظیم مقصد ہے، اور وہ اصلاً باور یہ کرانا ہے کہ جو قربانی ہم دے رہے ہیں اصلاً یہ قربانی مال کی بھی ہے، جان کی بھی ہے، اس محبت کی بھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کی تھی اپنے بیٹے کی محبت کے مقابلے میں۔ اللہ کی محبت کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا، اب تو اللہ کی محبت کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی، وہ بیٹا جو ایک ہی تھا اور جو ان کے ساتھ جوان ہو گیا تھا اور ان کی بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کو قربان کر دیا۔ تو یہ بے شمار قربانیوں کی اور بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنی یعنی انا اور اپنے گویا کہ تکبر کو قربان کرنے کی ایک بہت عظیم نشانی ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تک تم اس قسم کی قربانیاں نہیں دو، جب تک تم جانوروں کے مقابلے میں اپنے ذہن کو قربان نہیں کرو گے، اپنی قوتوں کو، اپنی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پر قربان نہیں کرو گے، تو یہ قربانی محض صرف ایک قربانی ہے جو ایک رسم ہے جو تم ادا کر رہے ہیں، یہ صرف ایک رسم قربانی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اصل قربانی وہ ہے جو ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی، اسی لیے قرآن فرماتا ہے فلما اسلما، یعنی یہاں پر یوں کہیں کہ جب وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے، یعنی اس چیز کو کہتے ہیں اسلام، یعنی جب وہ دونوں اسلام لے آئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وہ دونوں اسلام لے آئے، اصلاً تو وہ اسلام لے آئے، لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کی شہادت دے دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ کو اس الفت کے اس گہوارے میں قدم رکھنے کے بعد اپنی ہر چیز کو قربان کرنا ہوگا، اور اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آپ یعنی اس امت اس گویا کہ سواد اعظم کی اس قربانی کو اللہ قبول کرے گا، تب جا کر کے اس پورے گلوب پر جو کیفیت ہے مسلمانوں کو اس میں کوئی تبدیلی بظاہر رونما ہو۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ ایک مقام پر قربانی دیتے رہیں
اور وہ تمام لوگوں کی طرف سے اور تمام انسانوں کی طرف سے کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ قربانی تو ہر انسان کو دینا پڑے، اسی لیے قربانی جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہے کہ جب انسان صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر قربانی ہر اس شخص پر واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک شہر میں چند لوگ قربانی کر دو سب کی طرف سے کافی ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ قربانی ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب میں واجب ہے، وہی طریقے سے ہر اس شخص پر یہ قربانی بھی واجب ہے کہ وہ دین کے لیے جد و جہد کرے، انفرادی اور اجتماعی جد و جہد کرے، اور پوری دنیا کے اندر وہ کیفیت اپنی اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات ثابت کر دے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قوم بن چکی ہے یا وہ ملت بن چکی ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں سرخروئی اور سر بلندی عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات صادق آ جائے کہ بحیثیت مجموعی یہ امت مسلمہ بن گئی، تب اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت جو بھی کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے میں بہت وقت نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے وَنَادَيْنَاهُ وَيَا ابراہیم، اور ہم نے پھر پکارا ابراہیم کو کہ تم نے اپنی صداقت اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اس طریقے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے لی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی سے ان کا فدیہ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل کی طرف سے قربانی کی، اللہ نے قربانی کی، یعنی یہ قربانی ایک ایسی واحد قربانی اس میں اللہ نے قربانی کی اسماعیل کی طرف سے، اور ہم قربانی کرتے ہیں ابراہیم و اسماعیل کی اس سنت کو، اور ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے لیے، اللہ نے اپنے بندے کے لیے قربانی کی اسماعیل کی طرف سے، یعنی یہاں پر ترتیب الٹ گئی، ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہاں پر اللہ نے قربانی کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو ایسی بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ سے انسان سچی محبت کرتا ہے، اس کی سچی اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے اپنی جان و مال یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا ہے، تب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے پھر اپنی تمام چیزوں کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ پھر میں وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، الذی ینظر بی یا الذی یبصر بی، کہ اس کے دل کو دیکھتا ہے، ویدن، اور میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں الذی یبطش بی، جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی گویا کہ اس کی ایک ایک چیز جب وہ میرے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی راہ میں استعمال ہونے لگتی ہیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے قربت کا اس کی زندگی کے ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے حضرت اسماعیل کی طرف سے ایک بڑی قربانی ادا کی اور فدیے میں دی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے واجب کر دیا، اور کہ آخر میں جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے وہ ابراہیم کی سنت کو جاری کریں گے اور اس سنت کو وہ جاری رکھیں گے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو آل ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم خوب اطاعت کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب ایسی اطاعت جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، بس جو کہہ دیا بس کر دیا، یہ احسان کا یعنی مرتبہ احسان یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے عبادت کرے جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تم اس طریقے سے تمہارے اندر کیفیت پیدا ہونا چاہیے گویا کہ تم اللہ کو ایسے کی عبادت کر رہے ہو، اس کی اطاعت ایسی کر رہے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے شہود کی کیفیت میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے حاضر اور تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو لہذا اس سے کہ جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ ایک آقائے یعنی ذوالجلال سامنے موجود ہے، ایک بادشاہ اگر کھڑا ہو، چاہے وہ یہاں بولی آ جائے تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کے اندر ابھی چونکہ اتنی غلامی ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کم سے کم ہاتھ نہیں باندھے گا تو کھڑا تو ہو ہی جائے گا، اور اس کی تعبیر بھی کرے گا صاحب کسی بڑے آدمی کے لیے عزت و وقار تو دینا چاہیے، تو تہذیب و تمیز ہمیں سکھائی جاتی ہے، تو یہ اصلاً غلامی ہے، اس کی تعبیر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ جو کہ تمام سلطنتوں کا خالق اور مالک اور تنہا اس کا قادر ہے، اگر انسان کے سامنے اس کا وجود، اس کا شہود ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے، تو اس کی زندگی کا کوئی انچ ایسا نہ ہوگا جو اس کی نافرمانی میں گزرے۔ لیکن یہ کیفیت تو بہت عظیم کیفیت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے اوپر یہ کیفیت نہ پیدا ہوتی ہو تو کم سے کم یہ کیفیت تو اپنے اوپر طاری رکھو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تمہارے ایک ایک گویا کہ عمل کی، تمہارے ایک ایک کھسکنے اور سرکنے اور تمہاری ایک ایک جنبش اور حرکت پر وہ نگہداشت کرنے والا ہے۔ فإنہ یراک، اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت انسانوں کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہو جائے تو وہ احسان کا مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طریقے سے ہم خوب اطاعت کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اور وہ بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک قربانی کی صورت میں اور تمام امت کو یہ سنت ابراہیم کی صورت میں اللہ نے عطا فرمایا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ترتیب کو بھی صحیح کر دیا جو یہودیوں نے جس میں
ایک طرح سے تحریف کر دی تھی۔ اور اس کے بعد یہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام کے مبشرنہ ہو جو غلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد یہ ترتیب آتی ہے کہ مبشرنہ ہو اسحاق، اور پھر ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی، نبی من الصالحین، جو نیک لوگوں میں بھی ایک نبی تھا۔ یعنی اس ترتیب سے بات واضح ہوئی کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا گیا جو اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی پوری قربانی کا واقعہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد تو اسحاق کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اصلاً تورات اور زبور میں تحریف کر کے بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے حضرت اسماعیل کے ذکر کو ہی ختم کر دیا، یہاں تک کہ حضرت اسحاق کو انہوں نے یعنی ذبیح اللہ کہہ دیا۔ اللہ نے کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کی قربانی دی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اسی لیے اس معاملے میں، اور اس کو اتنا زیادہ پھیلا دیا گیا تھا اور اس میں اتنی تحریف کی گئی تھی کہ بعد تک لوگوں کے اندر اس معاملے میں تھوڑا بہت یعنی شک و شبہ رہا کہ اصلاً ذبیح کون ہے، من ذبیح ہے۔ تو اس پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، اور بڑے بڑے علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اس میں ثابت کیا ہے کہ ذبیح اللہ جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن مجید نے اسی ترتیب کو درست کر دیا، ہم نے اسحاق کو خبری دی، نبی من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں بھی اور اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں بھی، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو انتہائی احسان کرنے والے، اللہ کے مطیع فرمانبردار بھی ہوئے، وظالم لنفسہ مبین، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی شرک میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں ان کی ذریت میں تھے، یہ دونوں قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ یہ گویا کہ وہ رکوع ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم قربانی کا واقعہ اور یہ اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اس قربانی کا جو عظیم مقصد ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ ہر سال یہ قربانی اسی لیے آتی ہے تاکہ یہ امت اپنی حیثیت کو پہچانے، اور یہ بحیثیت قوم نہ پہچانی جائے دنیا میں، بحیثیت امت یہ اپنے آپ کا اپنا تعارف کرائے، اور اس تعارف کے ساتھ ساتھ وہ قربانی بھی دے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے، اس قربانی کو عملی طور پر یہ مسلمان اپنی زندگی کا جزو بنائیں، اور قربانی سے اس قوم کو اس غلامی سے نکالیں جس میں یہ وقت مبتلا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جن پر آج کے اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں اور اس میں جو بے شمار نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے راستوں کو واضح کرے، اور اس امت کو اس عظیم قربانی کے لیے تیار کرے، تاکہ اس امت کی جو کیفیت ہے، جو صورتحال ہے، اس میں تبدیلی آئے، اور انسانوں کے ساتھ جو اس وقت پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے نا علمی کی بنیاد پر، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہل کی بنیاد پر، وہ جہل اور نا علمی دور ہو، انسانیت بھی فلاح اور کامرانی سے اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو بھی ہمکنار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔